عزیز 8 محرم آل محمد پہ پانی بند ہوئے 1 دن گزر چکا. سوچ سکتے ہیں خیمہ حسینی میں پیاس کا عالم کیا ہوگا؟ تصور کر سکتے ہیں؟ پھر خود پیاسے ہوں اور جانوروں کو پانی پیتا دیکھیں. اللہ جانے کتنی مرتبہ سکینہ ننھے بچوں کی فوج اکٹھی کر کے خشک مشکیزیں لے کر العطش العطش کا نوحہ پڑھتی ہوگی. اللہ جانے اس خیمہ حسینی کا عالم کیا ہوگا. اللہ جانے 8 اور 9 محرم گزرا کیسے ہوگا. دوستو ہر شہید گیا کربلا میں نے عرض کیا علی اکبر سے آغاز ہوا. علی اکبر کی شہادت کو سہ جانا آسان تھا مگر علی و بطول کی بیٹیاں زندہ رہ گئیں. کیوں؟ انہیں پتا تھا عباس ہے. دونوں محمد گئے سہ گئی شہادت ان کی. انہیں پتا تھا عباس ہے. قاسم کی پامالی برداشت کر گئی. انہیں پتا تھا عباس ہے. حضور یہ قافلہ جی ہی عباس کے سہارے رہا تھا. آپ جانتے ہیں دیکھو میرا تعلق بھی امام بارگاہ سے. دوستو میں نے بچپن سے دیکھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے عباس کا دلوں میں مان کتنا. میرا دل کہتا ہے یہ جتنے مومن ہیں نا ان کے سینے کو کھولو نا. آل محمد کے لیے تو جگہ ہے ہی ہے. ایسا لگتا ہے کوئی مخصوص گوشہ فقط ابو الفضل العباس کے لیے. حضور میں نے بچپن سے دیکھا ہے لوگ امام بارگاہ حسینی میں آتے ہیں دل کی بات کرنی ہونا تو عباس کے علم پہ چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب تک علم کو تھام کے دل کی بات نہ کرو دل کو تسلی نہیں ہوتی. یہ کیا ہے؟ یہ عباس کا مان ہے دلوں میں. یہ دلوں میں عباس کا مان ہے. اب رکھو سینوں پہ ہاتھ اور مجھے ایمان سے بتاؤ 1400 سال بعد جب آپ کے اور میرے دل میں عباس کا اتنا مان ہے وہ علی و بطول کی بیٹیاں اجرکم الزہرا جو عباس کے سہارے گھر کو چھوڑ کر آئی تھی سوچو ان کے دلوں میں عباس کا مقام کیا ہوگا. یہی وجہ سے مقتل کی مستند روایت ہے. راوی کہتا ہے کسی کے جانے پر ایسا گریہ نہیں ہوا جیسے عباس کے جانے پر ہوا. وہ کہتے ہیں کسی کے جانے پر. عطا راوی کہتا ہے علی اکبر کے جانے پر پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہم نے دیکھا کوئی بی بی پیچھے سے خیمہ چھوڑ کر باہر نکل آئی. حسین فوراً اسے سنبھال کر واپس لے گئے. کہتے ہیں باقی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے لیے پردے اٹھے ہوں بیبیاں نکلی ہوں. اس نے کہا اللہ جانے عباس کیا تھا. عباس نے خیمہ چھوڑا ہر خیمے کا پردہ اٹھ گیا. ہر بی بی یہی کہتی تھی غازی ایک مرتبہ واپس آ. سارا دن علی کا بیٹا وہ جسے مانگئی حسین کے لیے گیا تھا. جب عباس دنیا میں آیا تھا نا جناب عباس آنکھیں نہیں کھولی. علی کے ہاتھوں پہ تھے عباس. جب آنکھ نہیں نہ کھولی امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا میں نے بھی تب تک نہیں کھولی تھی جب تک مصطفیٰ نہیں آ گئے. بلاؤ حسین کو. حسین کے ہاتھوں کی گرمی کو محسوس کیا عباس نے آنکھیں کھول دی. یہ وہ خوش قسمت ترین قاری قرآن ناطق تھا جس کی زندگی کی پہلی نگاہ بھی حسین کے چہرے پہ پڑی. زندگی کی آخری نگاہ بھی حسین کے چہرے پہ پڑی تھی. یہ بلایا ہی حسین کے لیے گیا تھا. یہی تو وجہ ہے جب مولا امیر دنیا چھوڑ رہے تھے نا بستر پہ ساری اولاد ارد گرد جمع ہے. ایک طرف پکڑا حسن کا ہاتھ ایک طرف ایک ایک بیٹے کو بلا رہے ہیں. حسن مجتبیٰ کے ہاتھوں میں دیتے چلے جا رہے. ہر کسی سے کہہ رہے ہیں تو جانے حسن مجتبیٰ جانے تو جانے حسن مجتبیٰ جانے. سب کے نام لیے سب کو امام حسن کے حوالے کیا. ایک طرف سے ام البنین نے چیخے مار کر رونا شروع کیا. یہ صدائے گریہ بلند ہونی چاہیے. یہ عباس علمدار کا مصائب ہے. دوستو ایک دن کا فاصلہ رہ گیا ہے فرزند زہرا کی شہادت میں. اللہ جانے ہمیں اگلا سال ملنا بھی ہے کہ نہیں. آؤ رولے عباس کو. اگر آنسو آئے اچھی بات ہے نہیں تو احترام مسائل میں نگاہوں کو جھکا لینا. کم از کم ہائے ضرور کہنا. آپ کو پتہ ہی نہیں علی و بطول کی بیٹیوں کی حالت کیا ہوئی تھی عباس کی دفعہ. ایک مرتبہ ام البنین نے چیخے مار کر رونا شروع کیا. کہا ام البنین کیا ہوا؟ کہا آقا
کیا میرے عباس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ آپ نے ہر کسی کو حسن کے حوالے کیا، میرا بیٹا کھڑا رو رہا ہے اسے حوالے نہیں کیا، آپ نے حسن کا ہاتھ چھوڑ دیا، کہا حسین کہاں ہے؟ امام حسین آگے بڑھے، ایک ہاتھ میں حسین کا ہاتھ لیا، کہا عباس آ گیا، عباس کا ہاتھ پکڑا، حسین کے ہاتھ میں دیا، کہا عباس تو جانے حسین جانے کربلا جانے۔ یہ تو منگوایا ہی حسین کے لیے تھا، حضور نہ اجازت دیتا میرا مولا، سارا دن جناب عباس کہتے رہے مولا مجھے اجازت دیں۔ جانتے ہو امام آگے سے کیا کہتے تھے؟ عباس تجھے کیسے اجازت دوں، تو میری فوج کا سالار ہے۔ پھر آتے تھے اجازت لینے، مولا اجازت دو، کیسے اجازت دوں، تو میری فوج کا سالار ہے۔ اچھا جملہ تلخ بڑا ہے، میں سادگی سے عرض کروں گا، مجھے کلیجوں پہ ہاتھ رکھ کے بتانا۔ جوانوں آپ نے آج تک جتنا مولا عباس سنا ہے، علماء سے، ذاکروں سے، مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا اکبر کے شہادت کے بعد عباس زندہ بھی ہوگا کہ مارا جائے؟ آئے کہنے والوں پر سلام۔ مجھے ایمان سے بتاؤ، قاسم کے ٹکڑوں کے بعد عباس زندہ بھی ہوگا؟ یہی تو وجہ، ایک وقت آیا عباس سارا دن سنتا رہا تو میری فوج کا سالہ، تو میری، ایک وقت آیا عباس کا صبر جواب دے گیا، مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سالار؟ مولا اب تو میری گود کے پالے بھی مارے گئے، وہ جنہیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، وہ جنہیں گودوں میں کھلایا۔ اجرکم علی الزہرا، ہاں رونے کی تیاری کرو عزادارو، یہ عباس ابن علی کا مصائب ہے۔ ایک مرتبہ حضور نہ دیتا میرا مولا اجازت، نہ دی، عباس نہیں جانا۔ عباس آ گئے، خیمے کے کونے میں بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ عباس نے اپنی قسمت پہ ماتم کر رہے ہیں، گھٹنوں میں سر دے کے رو رہے ہیں، عباس کی مشکل کشائی نہیں ہو گئی۔ کیوں؟ عباس نے سر اٹھا کے دیکھا ننھی سکینہ، ہائے نام سکینہ ہے ہی ایسے، وہ عزادار ہی کیسا جو سکینہ کا نام سنے اس کی زبان سے ہائے نہ نکل، سکینہ کا نام ہی ایسا، مانا بنتا سکون۔ اتنے تماچے مارے اس بچی کو، کربلا کے بعد نام کا مطلب ہی بدل۔ دیکھا سکینہ سامنے کھڑی ہے، ایک ہاتھ میں خشک مشکیز ہے، چچا ایک گھونٹ پانی مل جائے میرا اصغر بچ جائے گا، چچا آخری دموں پہ ہے اصغر، مجھے ایک گھونٹ پانی لا دو۔ عباس کی تو مشکل کشائی ہو گئی، فوراً ہی ایک طرف اٹھایا سکینہ کو گود میں، دوسری طرف پکڑا مشکیزہ، آ کے مظلوم کے سامنے کھڑے ہو گئے، آقا میں کچھ نہیں کہتا، سکینہ سے پوچھ لیں۔ سکینہ نے کہا بابا جانے کیوں نہیں دیتے، بابا میرا بھیا اصغر بچ جائے گا، ایک گھونٹ پانی آ جائے۔ ہائے غربت حسین، میرا مولا کتنا غریب ہو گیا۔ میرا مولا عباس کو دیکھ کے کہتا ہے عباس بڑی سفارش لے کر آ گیا، ہائے غربت حسین۔ اور اس کے بعد جو جملہ کہا، خدا کی قسم کربلا میں غریب نے جگہ جگہ اپنا نوحہ پڑا ہے، مگر یہ عجیب شان کا جملہ ہے۔ عزادارو حسین رو کر کہتے سکینہ دیکھ لے، اجازت تو میں دے دیتا ہوں، تیرا 6 ماہ کا ہے، میرا 32 سال کا جوان، یہ نہ ہو نہ تیرا 6 سال، نہ تیرا 6 ماہ کا بچے، نہ میرا 32 سال کا سہارا۔ دوستو سفارش اتنی بڑی تھی، غریب کربلا مجبور ہو گئے جوان۔ ایک مرتبہ اجازت میں مشکیزہ ایک ہاتھ میں نیزہ پکڑا، ابو الفضل جانے لگے نا، فضہ سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، عباس زینب بلا رہی ہے، آقا زادی بلا رہی ہے، سنا غلام پلٹا، خیمے میں آ کے دو زانو ہو کر ایسے بیٹھا جیسے آقا کے سامنے غلام بیٹھتا ہے۔ جی بی بی حکم فرمائیے۔ عباس روکتی نہیں، مگر ایک بات سن کے جا، عباس تجھے پتہ ہے ایک وقت ہے میرا بچپن تھا، بابا نے مجھے گھر میں نا ایک دن دیکھا بابا کی آنکھوں میں آنسو ہے، بابا نے مجھے کہا بیٹی زینب ادھر آؤ، میں پاس آئی،
बाबा ने ना मेरे सर से चादर को थोड़ा सिरका के मेरे बालों के बोसे लिए और कहा जरा बाजू देना, बाजुओं के बोसे लिए। मैंने कहा बाबा आप तो ऐसे प्यार नहीं करते, ये आप रो क्यों रहे हैं? बाबा मामला क्या है? बाबा ने रोते हुए कहा ज़ैनब मुझे एक वक्त याद आ रहा है, ज़ैनब इस सर से चादर छीन ली जाएगी, इन हाथों में रस्म पहनाई जाए। अब्बास बाबा ने कहा था मुझे बाबा की बात पे शक नहीं, पर जब मैं तेरी जवानी को देखती थी मैं सोचती जरूर थी जिसका अब्बास जैसा भाई हो किस लईन की जुर्रत है उसके सर से चादर छीने। अब्बास तू नहीं जा रहा, मुझे यकीन हो गया मेरा पर्दा नहीं बचा। अजरुकुम अला ज़हरा, यही हक है आले मोहम्मद की गुर्बत पे रोने का। ये सदाए हाय बुलंद होनी चाहिए, ये हाय नहीं है तस्बीह परवरदिगार है। दोस्तों एक मर्तबा अब्बास चले मैदान की जान। अब मैं क्या अर्ज करूं हजूर, एक और गुर्बत भरा जुमला सुनिएगा, गुर्बत भरा जुमला। इमाम ने जो करबला में अपने जुमले कहे, खुदा की कसम नोहा है ही वो जो हुसैन ने अपना पढ़ा है। जब अब्बास चला ना, आपको पता है ना अली अकबर के पीछे भी मजलूम गए थे, पता है ना अली अकबर को सदा दी थी। ऐसे रावी कहते जब अब्बास जाने लगे ना, एक मर्तबा मजलूम करबला ने पीछे से सदा दी। अब्बास एक दफा पलट कर आओ, अब्बास ने देखा मौला पीछे आ रहे, अब्बास ने जीन छोड़ी पीछे। जानते हो जुमला क्या कहा? अब्बास 32 साल का करबला में आंख नहीं खोली थी जब अली ने हुसैन के हाथों पे दिया था। जिस दिन दिया था तब से लेकर 32 साल तक पाला है हुसैन ने। अब ये जुमला सुनो गरीब का और मातम करना। जानते हो इमाम ने क्या कहा? कहा अब्बास जा रहा, अब्बास जा रहा, मैंने तो अब तक तुझे जी भर के देखा नहीं। अब्बास तुझे तो मैंने अब तक जी भर के देखा भी नहीं है, मेरी तो हसरत ही रह गई तुझे देखने। दोस्तों अब्बास गए मैदान के, अब्बास मैदान गए, मजलूम में करबला का आखिरी सहारा चला गया है। मेरा मौला टीले पे हाथ रख के, टीले के वजन पे इमाम खड़े हैं। क्यों अब्बास नहीं गए? जोरे कमर चला गया है। एक मर्तबा अब्बास लश्कर अशकिया को उखाड़ फेंका, जितना नाका दरिया पे लगा था उखाड़ फेंका। एक मर्तबा जनाबे अब्बास ने अपने घोड़े को दाखिल किया, कहाँ? दरिया के अंदर। नीचे हाथ करके मशकीसा भरा, कर राहवार मुझे पता है तू बड़ा प्यासा है, तू ही पानी पी ले। वो राहवार है वफादार कैसे पानी पी ले जिसका मालिक ही पानी नहीं पीता। मशकीज़ा भरने में जो तरी हाथ में लग गई थी अब्बास ने वो भी दरिया पे फेंक दी। अब पलटे अब्बास, अब जनाबे अब्बास जो खैमों की तरफ चले। जालिम बदबख्त बिसरे साद ने कहा याद रखना ये प्यासे हैं तो काबू आ जाते हैं, अगर एक घूंट भी हुसैन तक पहुंच गया ना, अगर हुसैन प्यासा ना रहा सुबह कयामत तक हम पकड़ ना सकेंगे, अबूर हासिल कर ना सकेंगे। बाज लाइन छुप गए, अब्बास जा रहे थे, एक लाइन ने छुप के वार किया, अब्बास का एक बाजू जुदा हुआ। अलम और मशकीज़े को एक ही बाजू से सहारा दिया। अब्बास मातमियों अब्बास आगे बढ़े, एक और लाइन ने हमला किया, दूसरा बाजू जुदा हुआ, डोलता हुआ अलम गिर गया। अब्बास ने मशकीज़ा मुंह में लिया, अब्बास जा रहे हैं, एक तीरे जुल्म आया, मशकीज़े में लगा, पानी बह गया, मुंह से मशकीज़ा छोड़ा, का राहवार अब ना लेके जाना, सकीना पानी के इंतजार। अजरुकुम अला ज़हरा, यही हक है अब्बास पे रोने का। दोस्तों एक ही मजलिस बाकी रह गई है, कोशिश करो जितना गिरिया हो जाए अब्बास अलमदार पर। एक मर्तबा का अब ना लेके जाना, रहवार का पलटना था, सारी फौज ने उसे मिल के मारा, वो जिसके लिए बचाने के लिए बाजू भी नहीं थे, और ये कह कह के मारा इसे मारो, इसी के सहारे हुसैन करबला में आया। अजरो
اجرکم علی زہرا، زہرا ذاتے کا مصائب ہے، اللہ یہ کریا قبول کرے، کائی سے اس سے بدلے لو، اسی کے سہارے حسین آیا تھا۔ یہی وجہ ہے دوستو، علماء نے لکھا اتنی مجروح ہو گئی تھی لاش عباس کہ جب مولا سجاد کو دفنانا تھا چٹائی پہ ایک ایک ٹکڑا چوم کے رکھا۔ عباس نے زین چھوڑی، جیسے ہی جناب عباس نے زین چھوڑی، میرا مولا عباس جانتا تھا سارا دن کا تھکا ہوا ہے حسین، ایک ایک بچے کا لاشا اٹھایا ہے۔ جناب عباس نے ہر شہید گرتے ہوئے کہتا تھا یا مولا ہو ادرکنی، مولا میری مدد کو آ۔ عباس جانتے ہیں مظلوم بڑے زخمی ہیں، بڑے تھکے ہوئے ہیں، بس ایک ہی صدا دی، یا مولا ہو علیکہ منی سلام، اس غلام کا آخری سلام۔ اتنا سننا تھا، ہاتھ کمر پہ چلے گئے، رو کر کہا عباس الان انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ۔ بس دوستو میرا مولا چلا، ایک مرتبہ عباس کے پاس آئے، علماء نے لکھا ابھی زندگی کی رمق باقی تھی، مولا اترے، مولا نے عباس کے سر کو بڑے پیار سے اپنے زانوں پہ رکھ لیا، آنکھوں میں تیر لگا ہوا تھا، لہو سے آنکھیں پر تھی۔ میرے مولا عباس نے کہا، مولا نے کہا عباس آنکھیں کھول، رو کر کہا مولا ایک زحمت دینا چاہتا ہوں، مولا ایک زحمت دینا چاہتا ہوں، مولا میری آنکھ سے لہو صاف کریں، میری آنکھ سے لہو صاف، میں آخری مرتبہ آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے لہو صاف کیا، عباس نے آنکھ کھول کے مظلوم کو دیکھا، کہا عباس دیکھ میں نے تیری ایک بات مانی ہے، تو بھی تو میری ایک بات مان لے۔ عباس رو کے کہتے ہیں مولا اب تو بازو بھی ساتھ نہیں ہے، اب یہ غلام کیا کر سکتا ہے، ہائے غربت حسین۔ رو کے کہا عباس ساری زندگی آقا کہا، ایک مرتبہ بھائی کہہ دے۔ رو کے کہا ہائے او میرا غریب بھائی، اجرکم علی زہرا، ہائے او میرا غریب بھائی۔ حضور صاحب امواج البکا ملا نوروز علی وہ فرماتے ہیں ایسے میں نا ہو کیا رہا تھا، امام نے نا زانوں پہ عباس کا سر رکھا تھا، اب جوانوں رونے کی تیاری کرنا، فرماتے عباس بار بار نا اپنا سر زانوں سے اتار لیتے تھے، امام پھر محبت سے اٹھا کے زانوں پہ رکھتے تھے، عباس پھر اتار لیتے تھے۔ آخر مولا نے کہا عباس کیوں اتار رہا، کیوں بار بار سر نیچے کر لیتا ہے؟ دوستو جانتے ہو عباس نے کیا کہا، مولا ابھی میرا سر رکھنے کو آپ کا زانوں موجود ہے، تھوڑی دیر بعد آپ کا سر کون تھامے گا؟ مولا نوروز علی کہتے ہیں یقیناً میں جواب دیتا ہوں، مولا عباس یقیناً پاس سے کسی ماں کی آواز آئی ہوگی، عباس تو سر رکھ لے، حسین کا سر ماں زہرا۔ اجرکم علی زہرا، یہی حق ہے غریب کی غربت پہ رونے کا۔ حضور روح پرواز کر گئی جناب عباس کی، اب مظلوم نے وہ کام کیا جو اب تک نہ کیا تھا، ہر کسی کا لاشا اٹھایا تھا حسین نے، کوئی ایک لاشا میدان میں نہیں چھوڑا، عباس کا لاشا نہیں اٹھایا، خالی علم تھاما، میرا مولا خیمے کی اب خیمے پہ سکینہ کھڑی ہے، بچوں کی فوج کھڑی ہے، ساری بیویاں اپنا دل تھام کے کھڑی ہیں، دور سے دیکھا دھول ہٹ رہی ہے، علم آ رہا ہے، سکینہ خوش ہو گئی،